جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیدہ نوشین افتخار صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی. اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. مبارک ہو جی. شکریہ جی. The honorable member is invited to come and sign the roll of member placed on my left side. لیو اپلیکیشن سردار ایاز صادق، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، سید حسین طارق، مسٹر خرم دستگیر، مسٹر عبد الرحمن خان کانجو، مس شازیہ مری، سید محمود شاہ، مس عالیہ کامران، مسٹر ذوالفقار بچانی، مس عائشہ رجب علی، مس منزہ حسن، سید آغا رفیع اللہ، چودھری افتخار نذیر، مسٹر سالم احمد، مسٹر لال چند، مس اندریف عباس has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Item number 2. جی ساجدہ بیگم پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. جی وزیر برائے داخلہ کی توجہ عوام کی گئی تشویش کا باعث بننے والی. میڈم آپ خود پاس پڑھے پلیز. مائک آن کر رہے ہیں. عبد شکور. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم نور مرقدہ وبرد مسجدہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما بعدت بین الشرق والغرب. اللہم نقہ من الذنوب کما ینقى ثوب الابیض من الدنس. اللہم ابدل لہ دارا خیرا من دار دنیا. اللہم ابدل لہ اہلا خیرا من اہل دنیا. اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ ببرکت لا الہ الا اللہ. الہ العالمین اس کو اور جتنے دیگر یہ لبیک والے شہید ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کی شہادتیں بھی قبول فرمائیں. جی شاہدہ بیگم پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب.
وزیر برائے داخلہ کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی پورے عوامی امید کے معاملے کی جانب سے دلائے گئے جو علاقہ دارالحکومت اسلام آباد آئی سی ٹی اور وفاقی علاقہ جات میں انتقال عارضی لوگوں کا آزاد اور شفاف نظام موجود نہ ہونے کے متعلق ہے. جی شوکت علی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، اسلام آباد کی زمین پاکستان کی سب سے قیمتی زمین ہے اور اسلام آباد میں تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ کی زمین موجود ہے، جس میں 70,000 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ فارسٹ کی زمین ہے، 70,000 ایکڑ پرائیویٹ اور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمینیں ہیں، 70,000 ایکڑ تقریباً سی ڈی اے کے پاس ایکوائر زمینیں ہیں اور 40,000 باقی جو ہے اس پہ آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انتقالات اور رجسٹریز وغیرہ وہ کروا رہی ہیں. کیونکہ یہ انتہائی قیمتی زمینیں ہیں یہاں پر اسلام آباد کی، پاکستان کی، تو یہاں پر جو پروسیس ہے وہ نہایت ہی احتیاط سے اور بہت ہی غور و غوص کے بعد جو ہے وہ اس کی پروسیس جو ہے وہ کی جاتی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی اونر اپنی زمین بیچتا ہے تو وہ ریونیو آفیسر جو ہے وہ پٹواری جس کو کہتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا جو اونرشپ کے کاغذات ہیں وہ وہاں پر دکھا کے تو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر پٹوار خانے میں رجسٹر میں اس کی اندراج کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پٹواری جو ہے وہ خود جا کے زمین بھی چیک کرتا ہے اور اس کے اونرشپ کے کاغذات بھی چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اور لینڈ ریونیو رول 1968 کے تحت جو ہے یہ پروسیس ہم مکمل کرتے ہیں. تمام جانچ پڑتال کے بعد اس کو ایک جو ہے وہ انتقال یا رجسٹری کی جو فیس ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ پرچہ تھما دیا جاتا ہے اور وہ بینک میں جمع کرانے کے بعد تمام ریکارڈ چیک کرنے کے بعد جو ہے ان کو وہ جو ہے لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے. اور لینڈ ٹرانسفر کے وقت جو بائر ہوتا ہے اور سیلر ہوتا ہے وہ دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تحصیلدار اور پٹواری اور نائب تحصیلدار، اور ساتھ میں 2 جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ ان کے سامنے یہ پروسیس ہو. اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس مکمل کرنے کے بعد ان کی ٹرانسفر اور رجسٹری کروا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری اس پہ بھی سوچ کر رہی ہے کہ تمام ریکارڈ جو ہے اسپیکر صاحب اس کا کمپیوٹرائز کیا جائے اور اس پہ بھی جو ہے وہ تیزی سے کام جاری ہے. انشاءاللہ جب تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا اس میں بھی اور بھی شفافیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا ہے. اب آنریبل ممبر صاحبہ اگر کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. ساجدہ بیگم کوئی سوال ہو جی؟ آسک اے کوسچن پلیز. جی اسپیکر صاحب، یہ بالکل ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے بہت اچھی بریفنگ دی، لیکن ایشو پرابلم جیسے کہ سارے پارلیمنٹ میں جتنے بھی پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے اس کے حلقوں میں بھی یہ مسئلہ ہے اور اسلام آباد میں بھی ہے تحصیلدار اور پٹواری کا سسٹم. جیسے کہ اسپیکر صاحب فرمایا گیا کہ اس کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم بنا رہے ہیں، تو کمپیوٹرائز سسٹم بھی میں خیبر پختونخوا سے میں نے چیک کیا تھا اور 2013 میں یہ امپلیمنٹ ہوا تھا، لیکن وہاں پہ بھی 10 سال کے جو ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ انٹر کرتے ہیں اور اس سے بیک کا نہیں کرتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو ایشو کا سامنا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں پورے پاکستان سے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو اس کا یہ جو جنون ایشو ہے، جیسے وہ بیسارہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی پراپرٹی پہ اور لوگ قبضہ کرتے ہیں اور آگے وہ پروسیس نہیں کرتے. اسلام آباد میں بھی ایسے کیسز آئے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کافی ایشوز اور پرابلم ہیں، لیکن اس کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے میری تو پہلی گزارش ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو. تو اس کے ڈیبیٹ کے بعد اگر کوئی ایسا فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی ایسی پالیسی آپ بنائیں
تو مطلب ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ہم سب ہمارے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پہ اسپیشل خواتین زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں, اور میل وہ جو لوگ جو ڈی سی کے دفتر جاتے ہیں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کورٹ میں چلے جائیں. جب کورٹ میں جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ویژن ہے اور بڑا اچھا انہوں نے ڈائریکشن دیے کہ پراپرٹی کے ایشوز کو 1 سال میں ختم کرنے چاہیے, لیکن ہوتے نہیں ہیں. 10 20 سال یہ پرابلم ہوتے ہیں. جی شوکت صاحب پلیز. سر یہ ہماری آنریبل ممبر صاحبہ بھی بالکل ٹھیک کہا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی نظام ہو جس میں زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو اور انتقال رجسٹری جو ہے جو شفافیت اس میں ہو اور اس حساب سے کی جائے. جس طرح انہوں نے یہ بات کی, میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ اسلام آباد کی زمینیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں تو تمام ایک مشت میں لوگ پیسے نہیں جمع کرا سکتے, تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. ایگریمنٹ کے ذریعے ان کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور کچھ پیسے جو ہیں وہ آئندہ وقت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے کہ اتنے وقت میں ہم وہ پیسے جو ہیں وہ جمع کرائیں گے, پھر اس کے بعد ہماری رجسٹری یا انتقال ہوگی. پروسیس میں جب یہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ پیسے دینے میں تو مسئلہ ادھر کریٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں ایڈمنسٹریشن کا پھر رول نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب, یہ سیول کورٹ میں چلا جاتا ہے, وہ جو سٹامپ لکھا جاتا ہے اور جو ایگریمنٹ, اور سیول کورٹ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہاں پر رش ہونے کی وجہ سے اور زیادہ کیسز ہونے کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے. یہ صحیح بات ہے, اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر صاحب, اگر یہ اختیار متعلقہ ڈی سی کو دے دیا جائے اور اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ 10 دن کے اندر ان کے فیصلے کر لیں, اگر اس فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہو تو وہ کورٹ میں پھر جائے اور وہاں پر فیصلے کرے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اسپیکر صاحب آپ اس کو کمیٹی میں بھجوا دیں کہ تمام کمیٹی کے تمام سٹیک ہولڈر اس میں بیٹھ جائیں اور مزید غور و خوض کے بعد ایک طریقہ کار مرتب کر کے یہاں پر ہاؤس میں اس کو پیش کیا جائے. جی نورین فاروق, میڈم نورین فاروق, ٹو آسک ون کوسچن پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2013 سے یہ قانون نافذ ہو چکا ہے تو ابھی تک یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا, اور ہمیں اس کی ڈیڈ لائن دی جائے. ہم یہاں پر زمین کی انتقال اور منتقلی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ یہاں اسلام آباد میں تو گرین بیلٹس اور پارکس کو بھی رہائشی پلاٹس میں تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ کتنے عرصے میں یہ ہوگا. جی شوکت صاحب. اسپیکر صاحب, 2013 کے قانون کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس کے مجھے علم نہیں ہے کہ 2013 میں کون سا قانون پاس ہوا ہے, کیونکہ یہ جو رجسٹری انتقالات جو ہیں یہ ساری 1967 اور 1968 کے رول کے مطابق جو ہے وہی رول جو ہے ابھی بھی امپلیمنٹ ہے اور اسی رول کے ذریعے ہو رہی ہیں. ہماری آنریبل ممبر صاحبہ نے یہ کہا کہ فارسٹ کی زمینوں پہ بھی جو ہے وہ قبضہ کر کے اور وہاں پر جو ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں, تو گاہے بگاہے جب بھی ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو ہم باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں. اس پہ باقاعدہ جو ہے وہاں پر ہماری جو ہے مینجمنٹ ایک بنی ہوئی ہے جو کہ سی ڈی اے والے خود ڈیل کر رہے ہیں. وہاں پر انکروچمنٹ ڈرائیو ہوتی ہے اور اس جگہ کو واگزار کرا کے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے. جس طرح ممبر صاحبہ نے کہا اور ہماری آنریبل دوسری ممبر صاحبہ نے بھی کہا, تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ کمیٹی کی طرف بھجوا دیں کہ مزید غور و خوض ہو جائے اور اس پہ ایک اچھی سی قانون سازی ہو کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ ہو. جی اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر شیر بزاری. Item number 3. Item number 3. I wish to move that the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizens residing in the ICT, the Islamabad Capital Territory Senior Citizens Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of senior citizens residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Bill 2020 as reported by the Standing Committee
by taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted. Clause by clause. The bill is now taken up clause by clause. G, clause 2 to 28. 2 to 28. The question. इसके बाद मैं देता हूँ, इसके बाद मैं इसको जी दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, बात कर रहा हूँ जी. 2 to 28. The question is date, clause 2 to 28 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think I hear it, and consequently clause 2 to 28 is part of the bill. G, clause 1. Please ahead. Come here. Clause 1, preamble and short title. Madam, please. The question is date, clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. Item number 4. Dr. Shilmizari, please. I move that the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizens residing in the ICT, the Islamabad Capital Territory Senior Citizens Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for the well-being, comfort and dignity of the senior citizen residing in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and considered the bill is passed. Item number 5, Dr. Shilmizari. Speaker Sahab, pehle I want to thank the standing committee and especially जो सब कमेटी बनी थी मोहसिन डावर के नीचे कि उन्होंने इस बिल को प्रोसेस किया. So I want to extend my thanks for their support. Now item number 5. I beg to move that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause 2 to 25. Now I put the question date, clause 2 to 25 do stand part of the bill. All those in favor are to say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 2 to 25 stand part of the bill. Clause 1. कौन सी से? G. The question is date, clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it will say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. Item number 6, Dr. Shilmizari, please. I beg to move that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children, elders and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2020 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is adopted and considered the bill is passed. Item number 7, introduction bill. आप थोड़ा बता दें कि क्या बिल में क्या इसके डॉक्टर शिलमिज़ारी प्लीज.
میں نے شکریہ ادا کرنا تھا ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کا, اگین محسن ڈاور کا, کیونکہ انہوں نے سب کمیٹی کو چیئر کیا اور پھر پروسیس کیا, تو تھینک دیم فار دیئر سپورٹ. آپ تھوڑا بتا رہے کہ کیا بل آپ نے کیا پاس کیا ہے؟ جی نہیں, پہلے بتانا چاہیے تھا, لیکن آپ کو تو پاس ہو گیا. اوکے. آئٹم نمبر 7, ڈاکٹر شیرین پلیز. آئٹم نمبر 7 جی پلیز. Item number 7. جی پلیز. I beg to introduce a bill to amend the Juvenile Justice System Act 2018, the Juvenile Justice System Amendment Bill 2021. A bill to amend the Juvenile Justice System Act 2020, the Juvenile Justice System Amendment Bill 2020 stand introduced. جی میڈم آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر نفیسہ شاہ. مبارکباد دینا چاہوں گی اس ہاؤس کو اور اس نہ صرف اس اسمبلی کو لیکن اس سے پہلے جو 2 اسمبلیاں گزری ہیں اس کو, کہ آج بہت جامع انسانی حقوق کے حوالے سے لیجسلیشن پاس ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان کی ہماری قومی اسمبلی کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ انسانی حقوق کا ایجنڈا ہے. تو میں ہیومن رائٹس منسٹری کو بھی مبارکباد پیش کروں گی اور سب ارکان کو بھی, لیکن یہ بھی میں ریکارڈ پر لانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری جو لیجسلیشنز تھیں, ہیومن رائٹس ایجنڈا جو تھا 2008 سے 13 والی اسمبلی میں, جس میں بحیثیت ہم نے کوکس بنوایا, اس پہ یہ بحث ہوا اور وہاں وہ تسلسل جو ہے, کچھ بلز اس وقت پاس ہوئے تھے, کچھ یہ پاس ہوئے ہیں. بہرکیف یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج کا دن ایک طرف جو باہر ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے, اس کے اوپر ضرور بحث ہونا چاہیے, لیکن اسمبلی کے اندر یہ خوشائند بات ہے کہ بچوں کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے, جوونائل جسٹس کے حوالے سے یہ forgotten people of this country ہیں, اور اس کے اوپر آج قانون سازی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. ہم اس کے اوپر پورے ہاؤس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن ایک تشویشناک بات ضرور ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, جو خواتین کی کمیشن ہے, جو 2008 سے 2013 میں خواتین کے اوپر کمیشن بنائی گئی کہ جو جنرل ایشوز ہیں, کیونکہ منسٹری اب اس وقت نہیں ہے فیڈریشن میں, سینٹر میں, تو خواتین کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, کمپلینٹس ہیں, وہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ, آٹونومس, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کمیشن اس کو حل کرنا ہو. لیکن وہ دن اور آج کا دن ابھی تک وہ کمیشن جو ہے وہ نہیں بنی ہے. اس کے اوپر حکومت کو زور دینا چاہیے. جہاں یہ آپ نے کامیابی گین کی ہے اس کے اوپر جو کمیشن ہے خواتین کی, اور یہ this is against the constitution and against the law that commission is still not constituted. Thank you. ایک منٹ, میں نا اکبر عزیز بات کریں, اس کے بعد آپ کر لیں پلیز. جی پلیز ڈاکٹر شیرین مزاری پلیز. اسپیکر صاحب, بہت اہم ایشو اٹھایا ہے نفیسہ شاہ صاحبہ نے. نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی اشتہار نکلا, اس پہ سارا جتنے ایپلیکنٹس تھے, ہم نے پرائم منسٹر نے اپنی چوائسز اپوزیشن لیڈر کو بھیج دی, 12 ریمائنڈرز گئے. اس کے بعد فرائیڈے کو ہمیں فائنلی اپوزیشن سے جواب آیا ہے ان کی چوائسز کا. انفارچونیٹلی ان دا مین ٹائم the Islamabad High Court has asked کہ اس کو پوری ایکٹ کو ریوائز کرو, بٹ سپریم کورٹ نے 27th کو سو موٹو لیا ہے اس پہ کہ یہ پروسیس جلدی کمپلیٹ ہو. تو we are waiting now because while it's up to this we can't, but opposition کا ہمیں جمعے کو جواب آیا ہے after months of reminders, اور باقی کمیشن کے ممبرز بن گئے ہیں because those are selected by the Prime Minister. صرف chairperson has to be selected by the Prime Minister and the leader of the opposition. تو وہ نام اب آگے, hopefully سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. مہناد اکبر عزیز پلیز. جی مہناد اکبر عزیز. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں گورنمنٹ ٹریجری بینچز کو اور اپوزیشن بینچز کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں سیکریٹری صاحبان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں.
کہ آج اتنے مثبت بل لائے گئے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے۔ جناب اسپیکر، 2 سال قبل جب یہ اسمبلی کا سیشن شروع ہوا تھا تو بچوں کے حوالے سے یہاں پر کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم جوونائل جسٹس سسٹم، چائلڈ پروٹیکشن، ڈومیسٹک وائلنس جو کہ عورتوں سے جڑا ہے، اس کے اوپر بہت مثبت قانون سازی کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے وعدہ کیا تھا جب یہ سیشن شروع ہوا تھا کہ اس طرح کے بلز لائے جائیں اور وہ پاس ہوں گے۔ تو اس وقت میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بلز آتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے، ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن بینچز کو ہو، ان کو پرائیورٹی بیسس پہ آپ پاس کروا دیا کریے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی، ہمارا کام تو لیجسلیٹ کرنا ہے، بل پاس کرنا ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، یہاں منسٹریز بیٹھی ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بل پاس ہوتے ہیں یہ سینٹ سے بھی پاس ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے رولز آف بزنس بنے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوں، یہ اوور سائٹ بھی ہمیں رکھنا ہوگی۔ سر ادھر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ چائلڈ رائٹس کمیشن، نیشنل کمیشن آف چائلڈ رائٹس بنا ہوا ہے 1 سال سے، اور شیرین مزاری صاحبہ، منسٹر شیرین مزاری صاحبہ اس میں کوئی ترامیم بھی لانا چاہتی ہیں، اس کو بھی ہم ذرا زیادہ فعال بنائیں۔ وہ اس وقت ادارہ جو ہے وہ اتنا فعال نہیں ہے۔ آخر میں پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور یہ اسمبلی کا کام ہے، اور آج یہ لگتا ہے کہ اسمبلی اپنا بھرپور کام کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ڈاکٹر شیرین مزاری، آئٹم نمبر 8۔ Item number 8, I beg to introduce a bill to amend the Islamabad Capital Territory Child Protection Act 2018, the Islamabad Capital Territory Child Protection Amendment Bill 2021. A bill to amend the Islamabad Capital Territory Child Protection Act 2018, the Islamabad Capital Territory Child Protection Amendment Bill 2021 stand introduced. Item number 9, Mr. Nur Haq Qadri Sahab. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دارالحکومت اسلام آباد کی وسعت تک اشاعت قرآن مجید، غلطیوں سے پاک طباعت اور ریکارڈنگ ایکٹ 1973 میں مزید ترمیم کا بل، اشاعت قرآن مجید، غلطیوں سے پاک طباعت اور ریکارڈنگ ترمیمی بل 2021 پیش کرتا ہوں۔ جی a bill further to amend the publication of Holy Quran, elimination of printing and recording errors Act 1973 to extend of Islamabad Capital Territory, the publication of the Holy Quran, elimination of printing and recording errors, Amendment Bill 2020 stand introduced. Item number 10, Mr. Shaukat Fayaz Khan. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen. Ali Khan, please. Shukriya, sir. Sir, I on behalf of Mr. Shaukat Tareen, Minister for Finance and Revenue, want to introduce a bill to provide for governance and operation of the management of financial efficiency of state-owned enterprises owned and controlled by federal government, the State-Owned Enterprises Governance and Operations Bill 2021. Ji, ek minute. A bill to provide for governance and operation of the management and financial efficiency of state-owned enterprises owned and controlled by the federal government, the State-Owned Enterprises Governance and Operation Bill 2021 stand introduced. 11, item number Ali Amin. Ali Khan, please. Speaker Sahab, I on behalf of Ali Amin Khan Gandapur, Minister for Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan, want to introduce a bill further to amend the Jammu and Kashmir Administration of Property Ordinance 1961, the Jammu and Kashmir Administration of Property Amendment Bill 2021. A bill further to amend the Jammu and Kashmir Administration of Property Ordinance 1961, the Jammu and Kashmir Administration
a Property Amendment Bill 2010 introduced. Item number 12, Mr. Fezullah, Chairman Standing Committee. Not present. نہیں ہے فیض اللہ صاحب. فائنانس کمیٹی کا کوئی اور ممبر ہے؟ آفتاب صدیقی صاحب. آفتاب صدیقی صاحب. جمیل صاحب پلیز. کیپٹن جمیل صاحب. کیپٹن جمیل. Sir, I intend to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Corporate Restructuring Companies Act 2016, the Corporate Restructuring Companies Amendment Bill 2021, Ordinance number 9 of 2020, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Corporate Restructuring Companies Act 2016, the Corporate Restructuring Companies Amendment Bill 2021, Ordinance number 9 of 22 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no, I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 13. Ji, Captain Jabil Sahab, please. Sir, I intend to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Corporate Restructuring Companies Act 2016, the Corporate Restructuring Companies Amendment Bill 2021, Ordinance number 9 of 2020. G. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Corporate Restructuring Companies Act 2016, the Corporate Restructuring Companies Amendment Bill 2021, 10 presented. 16 number, calling attention. Rana Mubashir Iqbal. Ji, please. جناب اسپیکر، میں بڑے اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. موشن موو کروے پلے. وزیر برائے انسدادات منشیات کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملہ کی جانب دلائیں گے جو لاہور میں نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان سے متعلق ہے. جی اعجاز احمد شاہ صاحب. راشد شفیق صاحب. سر یہ کوئی بتا دیں کسی حوالے سے، پھر میں اس کے بعد ان کو بتا دیتا ہوں جو پوچھنا چاہتے ہیں. یہ تو ابھی سوال کیا ہے انہوں نے. اگر جو آپ سٹیٹمنٹ دے دیں جی پلیز. میں سر یہ جناب اسپیکر شکریہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں منشیات کے حوالے سے جو آخری سروے ہوا وہ سن 2012 میں ہوا ANFO UNODC کے تعاون سے، اور پاکستان میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے 2013 میں یہ سروے جاری ہوا. اس کے مطابق پنجاب میں جو ہمارے نشے کے عادی لوگ ہیں اس میں جو 2 قسم کے لوگ ہیں، جس میں سے 2,60,000 تو وہ لوگ ہیں جو یہ انجیکشن کا نشہ لیتے ہیں، اور 2.9 ملین وہ لوگ ہیں جو دیگر نشہ لیتے ہیں. اور لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نشے کے جو عادی ہیں، جب اسپیشلی جب اسکولوں سے بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور وہاں میں کچھ ایسا مافیا یا ایسی قسم کے بری صحبت کے بھی بچے ہوتے ہیں جہاں پر جب جا کے وہ بچے اس صحبت کو اڈاپٹ، اس میں والدین کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں اور ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ کہہ کر اس قسم کی میڈیسن دی جاتی ہیں کہ اگر آپ یہ میڈیسن لیں گے تو آپ ساری رات جاگتے رہیں گے، آپ ایجوکیشن کے لیے جو آپ نے ٹاپ کرنا اس میں بہتر آپ رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے اس وقت تک یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اور حکومت نے ANF نے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی لاہور کے اندر، ان کا لاہور کے حوالے سے سوال ہے کہ لاہور میں ہم نے ابھی تک جناب اسپیکر پنجاب پولیس نے، رینجر نے، ریلوے پولیس نے اور دیگر خفیہ معلومات کے تحت ہم نے لاہور کے اندر ابھی تک مختلف تھانوں میں 156 مقدمات قائم کیے ہیں.
135 لوگوں کو پکڑا, ان کو حوالات میں ڈالا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایکٹ ہے جناب اسپیکر CNS ایکٹ 1997, اس میں بھی سزاؤں کے حوالے سے جو ہے جناب اسپیکر مقدار پہ اوپر سزا دی جاتی ہے, کوالٹی کے اوپر سزا نہیں دی جاتی. اور یہ چھوٹی چھوٹی مقداروں پہ جب یہ منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں, ان کی جلد ضمانتیں ہو جاتی ہیں, دوبارہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے ANF نے اس بار اپنا انٹیلیجنس ذرائع اس کو بڑھایا ہے. ہم نے جو ہمارے جو اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے نزدیک جتنے بھی ہمارے جو ذرائع ہیں اس میں اضافہ کیا تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ہمیں ملیں, ان لوگوں کے خلاف ہم زیادہ سے زیادہ آپریشن کریں. اس کے علاوہ ہم نے جناب اسپیکر آگاہی کے طور پر مختلف اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں لیکچرار دیتے ہیں. ہمارا ایک FM چینل ہے 101 3 سے لے کے 4 بجے تک, ہم اس کے اوپر 1 گھنٹے کا آگاہی پروگرام دیتے ہیں تاکہ والدین کو پتہ چلے کہ اس نشے کے اثرات, اس کے کیا نقصانات ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پنجاب کے اندر سلیبس کے اندر 9ویں اور 10ویں کے اندر اس کے اوپر ایک لیکچر بھی رکھا ہے کہ جو بچوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. حکومت بھرپور طریقے سے اس پہ کوشش کر رہی ہے. اس میں ہمیں پورے پاکستانی عوام کی بھی ضرورت ہے تاکہ مل کر ان ناسوروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ANF بھرپور طریقے سے پنجاب نہیں پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. تھینک یو جی. رانا مبشر اقبال صاحب ٹو آسک مائی کوسچن. جناب میرا جو توجہ دلاؤ نوٹس کا مطلب یہ ہے, میرے پاس کلپس ہیں, ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ سرے عام مین فیروزپور روڈ ہے لاہور کا, وہ 150 فٹ کا اور آبادی ہے, وہاں پر فیمیل بچیاں اور بچے مین روڈ پہ بیٹھ کے وہ انجیکشن لگا رہے ہیں اور منشیات فروش بھی کر رہے ہیں اور پی رہے ہیں. وہ کلپس میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کہاں ہے؟ تھانہ بھی قریب ہے, وہاں کے جو ڈویژنل کے پولیس کے ہیڈ ہیں اور ANF والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تصویریں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 7 سارے منشیات اس کے بیٹھے ارد گرد پی رہے ہیں. تو حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. تو جیسے میرے بھائی نے یہ جواب دیا ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی بینچوں میں اس چیز کو فروغ تو نہیں دے رہا ہے منشیات کو, کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنے جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ وہ مین فیروزپور روڈ پہ کچھ بچیاں اور بچے نشہ آور چیزیں جو ہیں بیچ بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں. میں ان کا جواب مانگ رہا ہوں اور ان کا جواب نہیں آیا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی, ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, سارا کچھ ہے. اور پولیس کو متعلقہ لوکل لوگوں نے بار بار مختلف لیٹرز لکھے اور اس کا جواب آیا کہ ہم مخبر کے ذریعے ان کو تلاش کریں گے. مخبر کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اس پہ اسپیشل توجہ دلائی جائے, آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. میری پلیز ذرا بات مکمل. کالج یونیورسٹیوں میں کوئی شک نہیں ہو, کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وہ گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے. اساتذہ کو اگر گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوگی تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں تباہ برباد ہو جائیں گی. آنے والی نسلوں پہ پاکستان کا فیوچر ہے اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. مجھے تو یہاں پر دال میں کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے کہ یہ آسانیاں اپنے لیے کچھ پیدا کر رہے ہیں. کہیں گورنمنٹ کے بچوں اتنی لوگ یہ کش وغیرہ لگا رہے ہیں. پلیز اس کا مفصل جواب دیا جائے اور جو فوٹیج ہے وہ آپ کو سینڈ کرتا ہوں, وہ دیکھیں جو لوگ ہیں اور ساتھ ہی پولیس کے اسٹیشن ہے وہ کیا کر رہے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو کہا کہ اسپیشلی لاہور جی پلیز رانا مبشر جی. وہ جو پولیس وہاں پہ جو ہے ANF والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس علاقے میں یہ منشیات فروخت ہو رہی ہے ان لوگوں کو کیفے کردار تک جو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کو پہنچایا جائے, دوبارہ وہ نوکری میں نہ آ سکیں. ایسا کوئی بل لے کے آئیں کہ ان کو دوبارہ نوکری میں نہیں آنا چاہیے, وہ پھر بحال ہو جاتے ہیں عارضی طور پہ معطل کر کے, تو پھر یہ کام ٹھیک ہوگا. دوبارہ ان کو سروس میں نہیں آنا چاہیے. کوئی ایسے ہی قانون سازی کرے تو پھر یہ شاید کوئی بہتری کی طرف ہم جا سکیں. اس پہ مزید قانون سازی کی ضرورت ہے. میں بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوں ANF کا, لیکن قانون سازی اہلکاروں کے خلاف ہونی چاہیے جن کے علاقوں میں یہ دھندا ہو رہا ہے. وہاں پہ بچیاں بیٹھی ہیں, ہماری قوم کی بیٹیاں. میں وہ آپ کی فوٹیج دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ کنٹرول کریں, خدارا میری التجا ہے. راشد شفیق صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. میں نے جیسے کہ پہلے فرمایا فاضل ممبر کو کہ ہم نے ابھی تک لاہور میں
156 سے زائد مقدمات ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں اور ان کو 135 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار کیا ہے. ان کے پاس جو ویڈیوز ہیں اور جن علاقوں کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں. اے این ایف بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے. اے این ایف کے جو پورے پاکستان کے اندر جو اب وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل مہربانی بھی کی ہے کہ 450 سے زیادہ لگ بھگ لوگوں کا ایک اشتہار دیا ہے, ان کی بھی تعیناتی ہونی جا رہی ہے. اس سے مزید بہتری آئے گی. لیکن ان کو جن علاقوں کے متعلق شکایات ہے, اگر اے این ایف ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا وہ مجھے بتا دیں. میں متعلقہ لوگوں کو کہا کہ ان علاقوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کارروائی کروائیں گے. جی رانا شمیم احمد پلیز. رانا شمیم احمد صاحب پلیز. نہیں ہے. سید عمران احمد شاہ صاحب. مسٹر عمر اسلم خان ناٹ پریزنٹ. تھینک یو. جی ایک منٹ میں تھوڑا اس کو ایک موقع دے دوں. یہ جو جس نے حلف اٹھایا ہے وہ نوشین افتخار. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے اللہ رب الذات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس نے آج مجھے اس عزت سے نوازا اور یہاں آج میں اپنے والد کی جگہ کھڑی ہو کر اس اسمبلی سے خطاب کر سکی. میرے پارٹی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شہباز شریف, محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس بیٹی پہ اعتماد کیا اور اس کو یہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا. اس کے بعد آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی فیملی کا, اپنی ٹیم کا اور ڈسکا کے ان تمام ووٹر سپورٹرز کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور یہ لڑائی میرے ساتھ شانہ بشانہ لڑی. جناب اسپیکر, آج یاد کروں گی اپنے والد محترم کو. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ اپنے نقش چھوڑ جاتے ہیں. میرے والد محترم بھی ایسے ایک انسان تھے جنہوں نے اس معتبر اور مقدر اسمبلی میں کافی تہائیوں گزار دی. 5 بار ایم این اے منتخب ہوئے اور سدا بہار ایم این اے کہلائے. وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے نہ ہی اس ایوان سے غداری کی, نہ میاں محمد نواز شریف سے بے وفائی کی اور نہ ہی عوام سے. اور اسی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں اپنی مقبولیت کے ایک خاص وجہ رکھتے تھے. جناب اسپیکر, میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جس کے دل میں عوام کی محبت بھی ہے اور خون میں وفا بھی. تو یہ چیز مجھے ورثہ میں ملی. شاہ صاحب مرحوم کے جانے کے بعد آج یاد کروں گی میاں محمد نواز شریف صاحب کو جنہوں نے اس بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. تو یہی کہوں گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیسا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا. وفا کرنے والا لیڈر پاکستان کو نہیں ملے گا. جناب اسپیکر, میں دہشت ناک خوف کی فضا میں 2 الیکشن لڑ کے 4 ماہ میں یہاں پہنچی ہوں جہاں لوگوں کے رائٹ کو ڈپرائیو کیا گیا ووٹ ڈالنے سے. ای سی پی نے اپنا فرض تو ادا کیا لیکن حکومت نے لوکل مشینری کے ساتھ مل کے عوام پہ ڈنڈے بھی برسائے, ان پہ جعلی پرچے بھی کروائے اور ان کو ہر اس اذیت سے گزرنا پڑا جو کہ ایک پاکستانی کو گزرنا نہیں چاہیے تھا. لیکن آج اس معزز اسمبلی میں کھڑے ہو کر میں ڈسکا NA-75 کے اس عوام کو جنہوں نے اس بیٹی کے ساتھ سب ظلم سہے اور جنگ لڑ کر آج اس کو یہاں پہنچایا, میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں ان کو. انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے حوصلہ نہیں ہاری اور نہ ہی اس بیٹی کو ہارنے دیا. انہوں نے فیصلہ سنایا, نواز شریف کے حق میں سنایا اور یہ ثابت کیا کہ 2 بار الیکشن جتوانے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی حکمرانی ہے ان تمام دلوں پہ. تھینک یو جی, تھینک یو. جناب اسپیکر, میں آج اس ایوان میں کھڑے ہو کے مطالبہ کرنا چاہوں گی میاں محمد شہباز شریف کی رہائی کا اور خواجہ محمد آصف صاحب کی رہائی کا. تھینک یو جی. اور ساتھ ہی
اس ایوان میں وعدہ کرتی ہوں کہ ختم نبوت پہ بھی جان قربان کرنی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں. اللہ میاں میرے ملک پاکستان کو سلامت رکھے. نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. شیخ رشید صاحب پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے. شیخ رشید صاحب ادھر جی. شیخ رشید صاحب اس کے بعد. جناب اسپیکر، میری طبیعت نور الحق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے. میں پالیسی سٹیٹمنٹ میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور صبح 3 بجے میٹنگ 3:15 بجے ختم ہوئی ہے. ابھی پھر میٹنگ ہے اور مجھے پورا یقین ہے ساری اسمبلی عاشق رسول ہے اور عمران خان آج 4:30 بجے ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں یا 5 بجے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ بڑا ہے اور ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں. ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے، لیکن اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے، اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور جو پاکستان کی وفا کے لیے آج ایک پالیسی بیان 4:30-5 بجے عمران خان دیں گے. اور اگر 2 دن بعد اگر مجھے پھر اجازت دیں، شام ہماری پھر میٹنگ ہے، میں اور نور الحق قادری سیدھے یہاں سے جائیں گے. اچھی خبریں ہوں گی، بہتری کی خبریں ہوں گی، پاکستان کی سلامتی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خبریں ہوں گی. اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے بلایا اور نور الحق قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی نور الحق قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ ہولڈ آن پلیز. نوید قمر صاحب ایک منٹ. چونکہ میں دیتا ہوں کو کل، چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے. اس دن بھی بات ہوئی تھی، آپ نے بات کی، سب نے بات کی تھی. جی راجہ صاحب پلیز. راجہ صاحب. جناب اسپیکر بات کرنے دے، بحث کرنے دے، باہر بھی پابندی تو ادھر بھی. جی پلیز. جناب اسپیکر. جی راجہ جی جی پلیز. جی پلیز بات کر لیں. جی بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی بات کرنی چاہیے. جی پلیز. جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے، آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا، وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے، اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے، کوئی تجاویز آتی. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کے بالکل بلیک آؤٹ اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. جناب اسپیکر، یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا؟ جناب اسپیکر، اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے، نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے. کیا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی؟ یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے. کمال ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
ہم سب غلامان رسول ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے. اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ پتہ کریں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ اگر ہم سب غلامان رسول ہیں، اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے، اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے؟ کیا ان کا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اپنی. آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈنمارک میں خاکے بنے تھے، توہین رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا. کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی؟ ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت ہے. وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ جو بو رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے، اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا، میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمنٹ، ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ، اور آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامان رسول ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں، آپ بھی، ہم بھی سب. لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں، ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے، میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھے طریقے سے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگیں. آج وزیر اعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں. آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں، گز گز ان کی زبانیں. یاد رکھیں آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ اس ملک میں، آپ اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ نے ہمارا یہ معاشرہ ختم کر دیا، اس کی اقدار کو ختم کر دیا. آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس میں نفرت کا اظہار ہو. آپ نے ہر کام وہ کیا ہے جس سے تضییق کا اظہار ہو. کوئی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو آپ اس طرح ٹیکل کریں گے؟ اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے، حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے. یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا کسی اور آنریبل ممبر کو پتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اخبارات پر دیکھ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ؟ آپ سے زیادہ فاشسٹ حکومت تو آئی نہیں. میں نے تو نہیں سنی. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں they are playing with the fire. یہ بڑا احساس معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر آپ رولنگ دیں، کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں
کہ یو آر پرسوئنگ رانگ آئیڈیل, یو آر گوئنگ آن رانگ پاتھ, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. نور حق قاضی صاحب دیکھیں اس کے بعد. جی پلیز نور حق قاضی صاحب, اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ موقع دے کے اس کو موقع بھی دیں, آپ کو موقع ملے گا, آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد پلیز یہ بات کر لیں گے. جی پلیز نور حق قاضی صاحب, اس کے بعد آپ کر لیں گے نا, آپ کر لیں گے پلیز. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. جناب اسپیکر صاحب, آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے, اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں, جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں, جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے, سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے, اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا, کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا, اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے, اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا, اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے, اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت, جمہوری حکومت, منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی, اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں, اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے, مذاکرات کے ذریعے سے, منت کے ساتھ, سماجت کے ساتھ, جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی, تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا, وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں, اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی, اور اس کے سامنے اپنا موقف, آپ کا جو ڈرافٹ ہے, آپ جو کچھ چاہتے ہیں, اس کے سامنے آپ پیش کریں گے, اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے, ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے, اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا, مذہبی شخصیات کا, علماء کرام کا, ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں, لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کرے. ہم نے ان کو یہ کہا
کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے. وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا. یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20